عبرانی میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی کے بعض علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کا بتدریج انخلا شروع ہو جانے کی خبر دی ہے اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین اور ثالث فریقوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے مطابق جنگ بندی سمجھوتے پر اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 8:30 بجے سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج کا ڈویژن 99 غزہ جنگ بندی سمجھوتے کے مطابق بتدریج نتساریم سیکٹر سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ عبرانی ذرائع نے بھی شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون علاقے سے نہال بریگیڈ کی پسپائی کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی سیاسی اور سیکورٹی کابینہ نے بھی غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی کابینہ نے اپنے اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کی منظوری دے دی۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ گیدیون ساعر نے اپنے ایک بیان میں حماس کے مقابلے میں شکست اور غزہ سے اپنے قیدیوں کو رہا کرانے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ گیدیون ساعر نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ہم مہینوں سے غزہ سے اپنا ایک قیدی بھی واپس نہیں لا سکے، بنابراً ایک حکومت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کافی سنگین ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے حماس کو ضربیں لگائی ہیں لیکن اس تحریک کے سلسلے میں اپنے جنگی اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ دراصل جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غاصب صہیونی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی فلسطینی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ امریکہ نیتن یاہو کو ہتھیار بھیج کر غزہ پٹی میں نسل کشی اور جرائم میں شریک ہے۔ اس امریکی سینیٹر نے اس سے پہلے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا پائیدار اور قانونی ہونا چاہیے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ فلسطین کی قوم اور مزاحمت نے اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے غزہ کی فتح کی مناسبت سے اپنی ایک تقریر میں غزہ کی حمایت میں دی جانے والی قربانیوں، خاص طور پر سید حسن نصر اللہ کی شہادت کا ذکر کیا اور کہا کہ فلسطین اور مزاحمت کے جیالوں نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور غاصبوں کو اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کی فلسطین کی قوم اور مزاحمت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ معاہدہ مزاحمتی محاذ کی پائیداری کا ثبوت ہے، کیونکہ اسے جو چاہیے تھا وہ حاصل کر لیا جبکہ دشمن اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ یمن کی مسلح افواج نے مقبوضہ فلسطین پر ایک بار پھر میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے مرکزی مقبوضہ فلسطین، خاص طور پر تل ابیب میں خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاع دی ہے، جس کی وجہ یمن سے میزائل حملہ بتایا گیا ہے۔ مرکزی مقبوضہ فلسطین میں سائرن کی آواز کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں صہیونی آباد کار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد جس طرح سے صہیونی فوج جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے، اسی طرح سے یمنی مسلح افواج بھی صہیونیوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ یمن سے بیت المقدس اور تل ابیب کی سمت ایک میزائل فائر کیا گیا، جس کے بعد جنوبی الخلیل کے یتا علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جو اس یمنی میزائل کو تباہ کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے یمن سے میزائل حملے کے بعد بھاگتے ہوئے صہیونی آبادکاروں کی ویڈیو فوٹیج بھی نشر کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی ہدایت پر مراکش بھیجی جانے والی FIA کی تحقیقاتی ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات کرے گی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر FIA کی تحقیقاتی ٹیم مراکش بھیجی گئی ہے، جو 3 سے 4 روز مراکش میں قیام کرے گی۔ یہ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق یہ ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور
قتل کی بھی تحقیقات کرے گی۔ پاکستان سے جانے والی تحقیقاتی ٹیم حادثے میں بچ جانے والے افراد سے ملاقات کر کے ان سے بھی حقائق معلوم کرتے ہوئے اپنی رپورٹ مرتب کرے گی، جس کی بنیاد پر انسانی اسمگلروں اور اس دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر FI نے موریتانیہ کشتی حادثے سے مبینہ تعلق کے سلسلے میں گجرات سے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمہ اپنے بیٹوں کے کہنے پر لوگوں سے رقوم لینے جاتی تھی۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ واضح ہے کہ جمعرات کو کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے۔ کشتی میں کل 66 پاکستانی سوار تھے، تاہم 36 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ پاکستان نے شام اور لبنان سے اسرائیل کے انخلاء اور فلسطین پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے شام اور لبنان کی سرزمین سے اسرائیل کے انخلاء، لبنان اور شام کی خود مختاری کے احترام اور فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کی مذمت کرتے ہوئے شام کی علاقائی سالمیت کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایک جامع حکومتی ڈھانچے کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی سفیر نے سلامتی کونسل میں مطالبہ کیا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ شام کی جولان کی پہاڑیوں پر غاصب اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے، جیسا کہ سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے۔ سلامتی کونسل کو اسرائیل کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ منیر اکرم نے کہا کہ شام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے۔ حالیہ سیاسی پیش رفت شام میں معمول، استحکام اور امن کی بحالی کا موقع فراہم کرتی ہے جو جامع اور مستحکم ہو اور شام کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی اور القاعدہ اور داعش کے دوبارہ ابھرنے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے شام سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے خطرے کے خلاف الرٹ رہنے پر بھی زور دیا۔ پاکستانی سفیر منیر اکرم نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان سے انخلاء کے لیے 60 روزہ ٹائم لائن کا احترام کرے تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی کا معاہدہ ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گا، جس میں ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام بھی شامل ہوگا۔ روس یوکرین جنگ میں ہندوستانی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا ہے۔ ہندوستانی ریاست کیرالہ کے ایک باشندے کی موت کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے تعزیت پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں 12 ہندوستانی شہری مارے گئے ہیں جبکہ 16 لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج تک روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے ہندوستانی شہریوں کے 126 معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں سے 96 افراد ہندوستان واپس آ چکے ہیں اور انہیں روسی مسلح افواج سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ رندھیر جیسوال نے کہا کہ روسی فوج میں 18 ہندوستانی شہری باقی ہیں اور ان میں سے 16 لاپتہ ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان ہونے والا اسٹریٹجک معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نیا موڑ ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ماسکو میں جمعہ کی سپہر روسی وزیر اعظم میخائیل میشوسٹین سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں توسیع کی اسلامی جمہوریہ ایران کی خواہش پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج ہونے والا اسٹریٹجک معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نیا موڑ ثابت ہوگا۔ صدر ایران نے جمعہ کو اپنے دورے روس کے دوران کریملن ہاؤس میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی تھی۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے روس کے صدر کو رہبر انقلاب اسلامی کا خصوصی سلام پیش کرتے ہوئے ایران اور روس کے تعلقات کی گہرائی اور مضبوطی پر زور دیا اور کہا کہ خوش قسمتی سے ایران اور روس کے درمیان علاقائی اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور یہ تعلقات تمام شعبوں میں مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس ملاقات میں کہا کہ روس اور ایران کے درمیان
تعاون کا جامع اسٹریٹجک معاہدہ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے میں مدد دے گا اور ہمیں تمام جہتوں میں تعلقات کو متنوع بنانے کا موقع بھی ملے گا۔